لیے کیسے اپنی راہوں کو معین کر سکتا ہے۔ اگر ہم سرسری سے انداز میں گزرنا چاہیں تو ناظرین یہ دیکھیے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ استعدادیں، طاقتیں رکھی ہیں۔ استعداد جس قدر وسعت میں ہوگی، وسیع ہوگی، اسی قدر یہ نوجوان معاشرے میں جو تربیت اس کو ماں کی گود سے ملی ہے اور جو تربیت اس کو گھر سے ملی ہے، اسی تربیت کے سائے میں یہ انسان، یہ جوان معاشرے میں آ کر ان تجربات سے کہ جو اس کو پہلے بزرگ بتا چکے ہیں، بڑے بتا چکے ہیں، ان کے سائے میں چلتے ہوئے یہ اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتا ہے۔ اگر آگے ہم چل کے دیکھیں تو اس جوان کا دوسرا وظیفہ، دوسری اس کی تکلیف یہ ہے کہ یہ انسان اپنے وظیفے کو پہچانے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کو اپنی پہچان ہونی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرے دنیا میں آنے کا ہدف کیا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا دنیا میں آنے کا ہدف کیا ہے، تو پھر یہ انسان، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ انسان جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو کچھ سوالات ہیں جو اس کے ذہن کو مسلسل پریشان کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہیں؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں، سب سے پہلی بات یہ جوان دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں آنے میں نہ تو میرا اپنا اختیار ہے اور نہ میرا اس کائنات میں رہنے میں اپنا اختیار ہے اور نہ میرا اس جانے میں میرا اپنا اختیار ہے۔ خوب جب یہ پتا ہے کہ یہ انسان کہاں سے آیا ہے اور آیا اس کے آنے کا کوئی ہدف ہے یا ایسے ہی بس یہ انسان آیا اور آ کر اس نے دنیا میں چند دن گزارنے ہیں اور گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو یقیناً ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ معاشرے میں آ کر اپنی زندگی کی راہوں کو گزارنے کے لیے ایسے دوستوں کا انتخاب کر لے کہ جو اس کو اس کی زندگی گزارنے میں معاون، مددگار ثابت ہوں، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان ایسا کامیاب نوجوان ہے، ایسا کہ جس کے دوست اگر برے نکل آئیں تو ہمیشہ یقیناً اس کو برائی کی طرف لے کے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے صحیح راستے سے جیسے ہی صحیح راستے سے ہٹے گا، فوراً وہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ پہلے سے اس کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب طاق میں بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً اس کو وہ اپنی گرفت میں لے گا، اور جب اپنی گرفت میں لے گا تو پھر انسان کی تباہی و بربادی شروع ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں انسان مشکلات کے سامنے اس قدر پریشان نظر آتے ہیں، لیکن وہ ان مشکلات کے درمیان مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، وہ ان مشکلات سے فرار کی راہیں تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی راہ مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ان تمام مشکلات سے دور ہو جائیں اور یہ مشکلات خود بخود ہمارے لیے حل ہو جائیں۔ لیکن مشکلات ایسے حل نہیں ہوتی، بھاگنے سے مشکلات حل نہیں ہوتی۔ آج کا نوجوان جس سے کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، اپنی تمام زندگی اس نے گزارنی ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی راہوں کو معین کرے۔ جس قدر وہ اپنی راہوں کو معین کر لے گا، اگر تو وہ اس کا دوست، اس کے رفقا اچھے ہیں تو اس کا راستہ بھی تکامل کی طرف ہوگا، لیکن اگر اس کے رفقا اور اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، اب یہاں پہ مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ انسان کی خوشبختی اور بدبختی ہو سکتا ہے کہ ایک عامل اس کے اصحاب، اس کے رفقا وہ بن جائیں۔ علیکہ، مولا فرماتے ہیں علیکہ بمجالست اصحاب التجارب، کہ اے نوجوان
اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو معاشرے میں ایسی زندگی گزارے تو پھر تیرے لیے لازم ہے کہ اپنے لیے تو ان افراد کا انتخاب کر کہ جو تجھے صحیح راہیں دکھائیں اور صحیح راستوں کی طرف تجھے معین